پیدائش کی کتاب اس کا 23 باب۔ سارہ وفات پاتی ہے اور ابراہیم ایک قبرستان خریدتا ہے۔ اور سارہ کی عمر 127 برس کی ہوئی۔ سارہ کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے اور سارہ نے قریت اربا میں وفات پائی۔ یہ کنعان میں ہے اور حبرون بھی کہلاتا ہے۔ اور ابراہیم سارہ کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے کو وہاں گیا۔ پھر ابراہیم میت کے پاس سے اٹھ کر بنی حد سے باتیں کرنے لگا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں۔ تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو تاکہ میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں۔ تب بنی حد نے ابراہیم کو جواب دیا کہ اے خداوند ہماری سن، تو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے۔ ہماری قبروں میں جو سب سے اچھی ہو اس میں تو اپنے مردہ کو دفن کر۔ ہم میں ایسا کوئی نہیں جو تجھ سے اپنی قبر کا انکار کرے تاکہ تو اپنا مردہ دفن نہ کر سکے۔ ابراہیم نے اٹھ کر اور بنی حد کے آگے جو اس ملک کے لوگ ہیں آداب بجا لا کر ان سے یوں گفتگو کی کہ اگر تمہاری مرضی ہو کہ میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں تو میری عرض سنو اور سہر کے بیٹے ہفرون سے میری سفارش کرو کہ وہ مکفیلا کے غار کو جو اس کا ہے اور اس کے کھیت کے کنارے پر ہے اس کی پوری قیمت لے کر مجھے دے دے تاکہ وہ گورستان کے لیے تمہارے درمیان میری ملکیت ہو جائے۔ اور ہفرون بنی حد کے درمیان بیٹھا تھا۔ تب ہفرون ہتی نے بنی حد کے سامنے ان سب لوگوں کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازہ سے داخل ہوتے تھے ابراہیم کو جواب دیا، اے میرے خداوند یوں نہ ہوگا بلکہ میری سن، میں یہ کھیت تجھے دیتا ہوں اور وہ غار بھی جو اس میں ہے تجھے دیے دیتا ہوں، یہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے تجھے دیتا ہوں، تو اپنے مردہ کو دفن کر۔ تب ابراہیم اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا۔ پھر اس نے اس ملک کے لوگوں کے سنتے ہوئے ہفرون سے کہا کہ اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو میری سن، میں تجھے اس کھیت کا دام دوں گا، یہ تو مجھ سے لے لے، تو میں اپنے مردہ کو وہاں دفن کروں گا۔ ہفرون نے ابراہیم کو جواب دیا، اے میرے خداوند میری بات سن، یہ زمین چاندی کی 400 مسکال کی ہے، سو میرے اور تیرے درمیان یہ ہے کیا، پس اپنا مردہ دفن کر۔ اور ابراہیم نے ہفرون کی بات مان لی۔ سو ابراہیم نے ہفرون کو اتنی ہی چاندی تول کر دی جتنی کا ذکر اس نے بنی حد کے سامنے کیا تھا، یعنی چاندی کی 400 مسکال جو سوداگروں میں رائج تھی۔ سو ہفرون کا وہ کھیت جو مکفیلا میں ممرے کے سامنے تھا اور وہ غار جو اس میں تھا اور سب درخت جو اس کھیت میں اور اس کی چاروں طرف کی حدود میں تھے، یہ سب بنی حد کے اور ان سب کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازہ سے داخل ہوتے تھے ابراہیم کی خاص ملکیت قرار دیے گئے۔ اس کے بعد ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو مکفیلا کے کھیت کے غار میں جو ملک کنعان میں ممرے یعنی حبرون کے سامنے ہے دفن کیا۔ چنانچہ وہ کھیت اور وہ غار جو اس میں تھا بنی حد کی طرف سے گورستان کے لیے ابراہیم کی ملکیت قرار دیے گئے۔ آمین۔